فصیح تفسیر وحی کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے، ندائے احسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ندائے احسان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، اور ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہمارے استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی جو آیت مبارکہ ہے وہ میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ استاد محترم، ایک تو ظاہر ہے ان کی مختلف بیماریاں ابھی تک مسلسل وہ چل رہا ہے کہ جو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی مختلف جرائم جو سابقہ ان کے تھے، اور اب بات موجود میں آ گئی ہے کہ پہلے یہ حق طلب کرنے والے تھے یا یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم پھر سے غلبہ پا لیں گے، اور نبوت کی بات بھی کیا کرتے تھے، نبی کے آنے کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اب جب ان کی طرف وہ حق آ گیا تو پھر انہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا ہے۔ میں سب سے پہلی بات تو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کوئی نفسیاتی ایشو ہے یا حسد کا معاملہ تھا بہت زیادہ، جو آج تک بھی حل نہیں ہو سکا، کہ حق پہچان لینے کے بعد بھی اہل کتاب، چاہے وہ یہاں چونکہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس کو زیادہ اسپیسیفائی کریں تو یہود کی بات ہو رہی ہے، یا دونوں طبقوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے بھی حق کو پہچانا اور حق کو قبول نہیں کیا جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تاریخی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کے ساتھ یہود بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اور عیسائی بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اپنا تعلق جوڑتے تھے۔ اور پھر قرآن نے جگہ جگہ پہ فرمایا کہ اصل تعلق جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ملت ابراہیمی پہ اگر کوئی حقیقتاً ہو سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کے حوالے سے جو ملی اور جو دینی تعلق ہے اور اتباع ملت کا جو تعلق ہے وہ تو ایک اور بات ہے۔ تو ایک تعلق نسلی بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو نسلی جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور بنی اسماعیل یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ٹھیک۔ لیکن بہرحال بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی تھی، اور جو بنی اسماعیل ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل جو ہیں ان کا خیال یہ تھا جو آخری نبی آئے گا، جس کا ذکر تورات میں بھی تھا، جس کا ذکر انجیل میں بھی تھا، تو یہود کو یقین تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ وہ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جو یثرب تھا یہ ان کے تشریحی لٹریچر کے اندر یہ بات شامل تھی کہ جو یثرب ہے یہ دار الہجرہ ہوگا آخری نبی کا۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ یثرب کے گرد جو یہود کی بستیاں یہ آ کے آباد ہو گئے تھے کئی سال پہلے، تو یہ بھی اسی وجہ سے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کے ساتھ اس کے دست و بازو بنیں گے۔ اب جو یثرب میں آ کے یہودی آباد ہوئے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ خیبر میں بھی اسی خیال سے آباد ہوئے تھے کہ خیبر میں بھی جو ملتے جلتی سرزمین ہے اور کھجوروں والی سرزمین ہے اور پہاڑی علاقہ بھی ہے، زراعت بھی ہے، تو یہ اسی لیے وہاں بھی آباد ہوئے تھے۔ یثرب کے یعنی ایسے ہی ہے نا، جیسے آدمی سمجھے کہ یہ علاقہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ایک علاقہ فکس تو نہیں تھا،
تو اس کی نشانیاں تھیں، تو اس کی نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بہرحال، تو جب یہ وہاں پہ آباد ہو گئے تو وہاں کئی سال پہلے آ گئے تھے، ان کے آباء و اجداد گویا آ گئے تھے، اب یہاں پہ ان کی موجودگی میں بعض اوقات ان کی مقامی لوگوں کے ساتھ لڑائیاں ہو جاتی تھیں. تو اوس اور خزرج جیسے ایسے دو مقامی قبائل تھے جو مشرکین میں سے تھے اور جو یہود میں سے یا اہل کتاب میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا تھے تو وہ بھی ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والے، لیکن بہرحال یہ مشرک تھے اور وہ یہودی تھے. ٹھیک ہے. ان کا کبھی آپس میں جھگڑا ہونا، کوئی مسئلہ ہونا، تو انہوں نے پھر ان کو ہمیشہ یہ کہنا کہ ہمارے ایک نبی آئیں گے، تو جب وہ آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جب لڑیں گے تمہارے اوپر ہماری فتح ہوگی اور ہر چیز جو ہے وہ ہم قبضہ کر لیں گے. اچھا یہ ہمیشہ کہا کرتے. یستفتحون جو ہے اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ وہ فتح مانگا کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے لڑیں گے، غالب آ جائیں گے. غالب آ جائیں گے. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. ٹھیک ہے. یعنی کھول کھول کے بیان کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور ان کو یعنی صرف یہ نہیں کہ لڑائیوں کی صورت میں یہ کرتے تھے کہ ہم لڑائی ہوگی تو ہم آپ پر غالب آ جائیں گے، فتح ہی مانگنا نہیں اس کا معنی، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ وہ سمجھتے تھے اور جس انتظار میں تھے اس بات کو وہ کھول کھول کر بیان کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی نبوت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوں گے. نبوت کے حوالے سے کہ ایک نبی آنے والا ہے. اچھا جب وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک نبی آنے والا ہے تو گویا وہ ان کو بھی اس بات کا قائل کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم لوگ بھی اس کی بات مان لینا. تو کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند صحابہ نے جن لوگوں کو، جس میں حضرت داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے یا کوئی اور، یعنی جو ان قبائل سے متعلق تھے، جن لوگوں نے ان لوگوں سے سنی ہوئی تھی باتیں، تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا سلام بن مشکم. تو وہ اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ یہ گفتگو کی کہ تم لوگ ہی تو ہمیں بتاتے تھے. یہ معروف یہودی تھا. ہاں. تو اس کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ہی تو ہمیں بتاتے تھے، تو اب یہ جو آگے ہیں وہ حق آ گیا تو اب مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ آگے سے اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ وہ والا حق نہیں ہے جو ہم کہتے تھے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ اور ہے، یہ جو ہم آپ کے اوپر، یعنی اس بات سے تو انکار نہیں کر سکا کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اور گواہی تھی، سارے لوگ گواہ تھے اس بات کے. لہذا اس نے کہا ہے تو کرتے تو ہم بیان تھے، لیکن یہ وہ نہیں ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کو خوب معلوم تھا کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے انکار کیا. اور وہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا کی گفتگو ہے، حدیث کے اندر آتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں اور وہ جا کے ملاقات کر کے آئے ہیں تو گھر میں آ کے انہوں نے گفتگو کی کہ یہ نشانیاں تو پوری ہیں، ہے تو وہی، سب کچھ وہی ہے، لیکن پھر اب کیا کرنا ہے. تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مخالفت ہی کرنی ہے، ماننا نہیں ہے تو وہی، لیکن ماننا نہیں. کیوں نہیں ماننا؟ اس لیے کہ یہ بنی اسماعیل سے ہے. وہ اصل میں انتظار کر رہے تھے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، کیونکہ ایک عرصے سے، یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے جب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی بات دیکھتے ہیں، پھر اس سے بھی پیچھے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ چلے جائیں تو پچھلے 2-2.5 ہزار سال سے کہہ لیجئے کہ ایک ہی لڑی میں ساری نبوت چل رہی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 3 لڑیوں میں نبوت چلی ہے. ایک لڑی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جس میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ٹھیک ہے. ایک لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جس سے اسحاق سے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، تو اس سے یعنی نیچے کو ایک لڑی چلتی. تو انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہی میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. پھر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا دوسری لڑی یہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. تیسری لڑی جو مدین کے نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ دوسرے نبی، یہ مدین کے اندر 2-4 جتنے بھی نبی آئے ہیں جن میں شعیب علیہ السلام بہت مشہور ہیں، کہتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے تھے، لیکن نہ وہ بنی اسرائیل سے تھے نہ وہ بنی اسماعیل سے تھے، بلکہ وہ ایک اور لڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو آپ کی کوئی تیسری بیوی تھی، اس کا نام تھا قطورہ. تو یہ بنو قطورہ کہلاتے تھے.
اور تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی. ٹھیک ہے. تو گویا تین لڑیاں جو ہیں وہ چلیں آگے، تین طرف نبوت چلی. وہ اللہ کا وہ وعدہ بھی پورا ہوا کہ ہم نے آپ کو ہی امام بنا دیا ہے. انی جاعل للناس اماما، ٹھیک اور ہے. انہوں نے پوچھا تھا ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ بات مانی تھی. یہ جب فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، تو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری یہ اولاد استثناء دیا ہے ایک درمیان. ساری ظالموں میں سے ہوگی اور اس کو نبوت نہیں، کو دعا آپ کی قبول ہوئی، لیکن یہ ساتھ شرط لگا دی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ظالم ہوگا اس کو بھی مل جائے، باقی سب کو مل جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو ملی اور پھر نبوت چلتی رہی. تو گویا قرآن اس وجہ کو، جو آپ کا سوال تھا، قرآن اس وجہ کو یہ بیان کرتا ہے بغیم بینہم. یہ صرف اور صرف جو باہمی آپس میں ایک بغض تھا اور آپس کی دشمنی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی. یعنی وہ جو کہتے تھے کہ ہماری نسل سے نہیں، ہمارے کزنز کی نسل سے ہے، تو ہم اس لیے نہیں مانتے، بلکہ کمتر کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد کو ویسے ہی وہ لونڈی کی اولاد کہہ کے پکارتے تھے، اور امی کہتے تھے. اور امی کا مطلب یہ ہے کہ ان پڑھ سارے عربوں کو وہ امی کہتے تھے. سارے جو بنی اسماعیل ان کو وہ امی کہتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اصل تو لوگ ہم ہیں، اصل نسل تو ہم ہیں. لہٰذا وہ جب یہ اعتراض صرف پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نہیں ہوا، یہ اس وقت بھی ہوا جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تھا. اس وقت بھی انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا. ان میں سے تھے، اور وہ ان میں سے تھے، لیکن اس پر اعتراض کیا تھا کہ وہ جو 12 قبائل تھے یہود میں سے، یعنی ان کے جو 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، ان میں سے وہ ایسے قبیلے سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا. تو اس پر بھی اعتراض تھا کہ یہ ہمارے کسی بھی اعتبار سے، نہ نسل کے اعتبار سے، نہ دولت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس کے پاس کوئی یعنی پرومیننٹ بات ہے نہیں. نہ وہ پرومیننٹ قبیلے سے ہے، نہ وہ کوئی دولت اس کے پاس ہے. تو دولت اور نسل، اس کو بنیاد سمجھا جاتا تھا ہمیشہ، آج کے دور میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ دولت اور نسل جو ہے یہ بنیاد ہوتی ہے اقتدار کی، یا کسی بھی طرح کی جو یعنی کسی کی قیادت کی جو بنیاد ہے وہ دولت اور نسل ہوتی ہے. تو اب بھی دیکھ لیں، حکمرانوں کے بیٹے حکمران ہوتے ہیں اور نسلیں آگے سے آگے چلتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا انتخاب تو چلے، نسل تو ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص نسلوں کو منتخب کیا. دیکھیں، خاص نسلوں کو جب منتخب کیا تو نسل قیادت کی بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد قیادت کی بنیاد نہ ہے اور نہ یہ ہو سکتی ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی اس کی نفی کر دی کہ جب طالوت کو بادشاہ بنایا تو انہوں نے جب کہا کہ یہ تو اس معیار پر پورا نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا معیار وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بسطۃ فی العلم والجسم. یہ اس کا معیار علم اور جسمانی قوت ہے، لہذا اس بنیاد پر تمہارا امیر اور تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے. اب جسمانی قوت اور علم، اس کا مطلب ہے جو دنیاوی قیادت کے لیے جو آدمی آتا ہے اس کے اندر یہ دو باتیں ہونی چاہیے. اب جو دینی قیادت ہے، دینی قیادت کے لیے نسل بھی ہو سکتی ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن بیٹا اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر وہ باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہو. جو باپ کے نقش قدم پر نہیں چل رہا، وہ اس کی وراثت اور اس کی میراث کا حصے دار بھی نہیں ہو سکتا اور اس کا وارث نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جیسے وہ قرآن نے، جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے، بالکل صحیح، اور باوجود اس بات کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی خواہش بھی تھی، دعا بھی کی، حقیقی بیٹا بھی تھا، پھر دعا بھی کی، اور پھر کم از کم اس کو بچا لینے کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تیری اولاد ہے ہی نہیں. تو وہ اولاد ہے ہی نہیں کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ اولاد ان کا نطفہ نہیں تھا، بیٹا وہ نہیں، ان کا بیٹا تھا. لیکن اولاد نہیں ہے کیا مطلب جو باپ کے نقش قدم پر اس کے دین پر نہ چلنے والا ہو تو وہ تو وارث نہیں ہوتا. وہاں وجہ تو بیان کر دی، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں. تو اقبال نے اس موقع پر ایک شعر کہا ہے، باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کی کیوں کر ہو. اللہ. تو اگر بچہ جو ہے اس راستے پہ نہیں چلا تو پھر نسل تو بنیاد نہیں رہتی. پھر نسل چنیدہ ہونے کے باوجود اور نبیوں کے بیٹے ہونے کے باوجود جو ہیں وہ غرقاب ہو جاتے ہیں. پھر قانون قرآن کا یہی ہے. یہ جو نسلی تفاخر ہے، یعنی اب بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اور پھر ریسزم کی بنیاد ہے. یعنی گورا جو ہے، آج کا گورا بھی وہ اس قدر اپنے آپ کو، یہ جو ڈیولپڈ دنیا ہے اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ یہ میرے برابر نہیں ہے. بظاہر اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ خود
ان یورپی ملکوں میں بھی کوئی نہ کوئی واقعات ایسے جنم لیتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ نفرت اندر موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے ہاں بھی عربوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں خود بر صغیر کے یعنی جو لوگ ہیں ان کے اندر جو نسلی تفاخر پہ یہ کیا انسانی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ صرف نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں جتنی آزمائشیں ہیں ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ انسان اپنے فخر کرتا ہے قبیلے کے اوپر، اپنی نسل کے اوپر فخر کرتا ہے، حالانکہ اسی کو تو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یعنی قرآن نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ تعارف تو ہو سکتا ہے اور یہ پہچان کے لیے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی نسل، فلاں کی اولاد، یہ پہچان ہو سکتی ہے. اور پہچان ہے بھی سطحی تصور، یعنی اس کا کوئی فضیلت کے ساتھ کوئی تصور نہیں. لیکن پہچان اس اعتبار سے اہم ہے کہ آپ یہ پتہ چل جائے کہ کون سے قبیلے سے ہے. تو اب مثلا آج بھی گورے، کالے، حبشی، براؤن جو مختلف نسلیں دنیا میں چل رہی ہیں، چینی ہیں اور جاپانی ہیں اور ایک مختلف قسم کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ آدمی حبشی ہے تو کسی کو بتا ہی دیا جائے حبشی، تو بہت ساری باتوں کا ویسے پر تعارف ہو جاتا ہے کہ اچھا حبشی اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ فلاں آدمی گورا ہے اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ صرف پہچان ہے، وجہ فضیلت نہیں ہے. وجہ فضیلت گورا بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وجہ فضیلت جو ہے وہ تقوی ہے، عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آخری خطبے کے موقع پر، آپ نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی نہیں، کالے کو گورے پر نہیں، کسی کو بھی الا بالتقوی، سوائے تقوی کی. تقوی ہوگا تو پھر فضیلت ہوگی، علاوہ ازیں کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے. اس لیے جو نسل ہے یہ بھلے انبیاء کی جو نسل ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن وہ نسل قابل احترام نہیں ہے بھلے وہ انبیاء کا بیٹا ہو. اب جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمارے پاکستان میں اور برصغیر میں یہ رواج ہے کہ ان کو سید کہا جاتا ہے. اب سید اور شاہ کی جو اصطلاح ہے، عربوں میں تو سید کہتے ہیں، ہر جس کو آپ سر کہتے ہیں اس کو سید کہہ دیتے ہیں. وہ تو سید، لیکن یہاں ٹائٹل ہے شاہ ہونا، ایک ٹائٹل، نسلی ٹائٹل ہے. تو وہ اس پہ بڑی یہاں پہ چلتی ہے بحث کہ کون کون سید ہو سکتا ہے اور کون کون سید نہیں ہو سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف فاطمی اولاد سید ہے یا غیر فاطمی اولاد بھی سید ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی بحث ہے. اور بہت سارے جو غیر فاطمی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں. جو علوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہو، وہ بھی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. اور یہ سید کہنا، آپ علوی ہیں لیکن آپ نے کبھی سید نہیں لگایا صاحب؟ نہیں، ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں جو سید لگواتے ہیں. اچھا، ابھی بھی ہیں. ہاں، اور پہلے بھی ہمارے خاندان میں ایسے لوگ رہے ہیں جو برصغیر میں جن کو شاہ کہا جاتا تھا، اور شاہ کا ٹائٹل ہمارے خاندان کے آباء و اجداد کے ساتھ بھی تھا. مثال کے طور پر یہ جو گاؤں ہے ضلع قصور کے اندر ڈھنگ تو یہ ڈھنگ شاہ ہمارے جد امجد ہیں. اچھا، ابو داؤد ان کا عرف تھا کہ لوگ ان کو ڈھنگ شاہ کہتے تھے. تو یہ بزرگ تھے، جب فوت ہو گئے پھر ان کے قبر پر میلہ شیلہ لگنے لگا، ان کے نام پر یہ گاؤں ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے تھے عالم شاہ، ملک عالم شاہ. پھر انہوں نے، ان کے بیٹے تھے حافظ امین. حافظ امین نے پھر یہ سید اور شاہ کا ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ سے ہٹا دیا. یہاں سے ہجرت بھی کر گئے، اور وہ جو ہماری مختلف تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے لاہور کے قریب جو ہے ایک جگہ جس کا نام بعد میں درس بڑے میاں پڑ گیا، وہاں جا کر انہوں نے قیام کیا تھا. اور وہ درس بڑے میاں آج کل جو ہے وہ یہ لاہور کے اندر آ گیا. اس وقت وہ لاہور سے باہر ایک جگہ تھی، تو وہاں آ کے انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا. پھر ان کے دو بیٹے تھے حافظ محمد اور حافظ احمد. پھر وہ دو بیٹے ان میں سے ایک دہلی چلے گئے، ایک لکھو کے چلے گئے. وہ پہلے لکھوی کہلائے. تو یہ اس اعتبار سے نسلاً ہمارے اندر بھی، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکھوی تو ہمارا علاقے کی نسبت ہے، لیکن بہت سارے لوگ، اور ہم عربی ہیں حقیقتاً، لیکن بہت سارے ہمارے خاندان کے لوگ اب بھی سید کہلانا پسند کرتے ہیں. اچھا، ہاں، فیس بک کے اوپر اپنے ناموں کے ساتھ. اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ جو فضیلت ملتی ہے مقامی طور پہ، جو عزت احترام ملتا ہے، اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ساتھ ہی ساتھ کوئی تعظیم بھی ملتی ہے. ایک نسبت ہے. تعظیم دیکھیں، کسی سے تعظیم ملے نہ ملے، یہاں چونکہ سید کا ٹائٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا مظہر ہے، تعلق کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے لوگ اس میں لگانا پسند کرتے ہیں.
اور وہ تعظیم ملے یا نہ ملے، کم از کم کسی کا بھی نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خانوادے کے ساتھ نسبت ہونے کی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس بات کو ہی اہمیت دیتا ہے کہ میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ نسبت کا اظہار ہونا چاہیے، تو وہ اگر اس نیت سے کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو اجر بھی ملے اس بات کا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر سید لکھوں گا تو ہمارے علاقائی طور پر ہمارے نسل کی پہچان ہوگی اور میں اس خانوادے کے ساتھ شمار ہو جاؤں۔ لہذا آج کل تو سیدوں کی قسمیں بڑی ہیں، یعنی اتنی قسمیں ہیں اور اتنے قبیلے ہیں اور اتنے معاملات ہیں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے ان ساری چیزوں کو وجہ فضیلت نہیں کہا۔ دیکھیں، اور پھر جو بھی چیزیں ہیں نا، مثال کے طور پر جو حدیث ہے الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہیں امامت قریشیوں میں ہے، الائمۃ من قریش جو ہے یہ بھی کوئی نسلی تفاخر یا نسلی فضیلت نہیں بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ فرمایا کہ جو امامت ہے قریشیوں کا حق ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ عرب کے اس وقت کے اس دور کے صورتحال کی ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے، یہ بیان ہے کہ وہاں ائمہ قریش میں تھے، قیادت قریش میں تھی، ٹھیک ہے، اس میں آپ تھی لگائیں، ہے لگائیں، ہوگا لگائیں، وہ آپ اپنی مرضی سے لگائیں گے، لیکن یہ قانون نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الائمہ من قریش کہا۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تو یہ اصل میں دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی صورتحال بیان کی ہے کہ عربوں میں قیادت قریش کی ہی تسلیم کی جاتی تھی، اور اس وقت سارے قریش کے ہی قبیلے تھے، اور یہ آسان تھا کہ لوگ ان کو قائد مان لیتے، قائد ان کو مان لیں گے، تو یہ وہاں کی اختلاف کم ہو سکتا ہے، بالکل ایسی بات۔ جیسے آپ آج کل جو پاکستان کے اندر ہمارے دو بڑے بڑے خاندان جو سیاسی طور پر پاکستان کے اوپر مسلط ہے، تو کوئی کہے کہ حکومت تو انہی میں ہوتی ہے، یہ مسلط والی بات ظاہر ہے کیونکہ وہ مسلط ہیں، ہاں، تو جب آپ کہہ دیں اور کوئی کہے کہ جناب پچھلے 35 سال سے انہی کی حکومت ہے، تو ٹھیک ہے، تو حکومت تو انہی کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ قانون بن گیا، قانون نہیں بنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے آ کے وہ ساری کی ساری جو فضیلتیں تھیں، جو نسلی حیثیت، کوئی شخص صرف نسل کے ساتھ اور اپنا یہ تعلق رکھ کے کہ میں نسب کی وجہ سے فلاں خاندان کے ساتھ ہوں تو میں دوسروں کے اوپر فوقیت رکھتا ہوں، اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو شروع میں کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، کیا تورات کے اندر یا ان کا جو لٹریچر ہے مذہبی، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح نشانیاں ایسی ہیں جو اب تک بھی موجود رہی ہوں یا ان کا کچھ حصہ مل سکتا ہو؟ دیکھیں، یہ تصدیق دو اعتبار سے ہے، صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو خبر تھی صرف اسی کی تصدیق کی قرآن نے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک تسلسل ہے۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جی بالکل صحیح، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی اسلام ہی کی پرچار کرتے رہے جتنے بھی انبیاء آئے، ٹھیک ہے، اور یہی لے کے آتے رہے۔ اور جب بھی کوئی کتاب صرف قرآن ہی نہیں، جو پہلی کتابیں بھی نازل ہوتی تھیں وہ پچھلی کتاب کی تردید کرتے ہوئے نہیں آئیں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور بلکہ کہنا بھی یہی چاہیے کہ جو اسلامی روایت اور جو غیر اسلامی روایت اس میں فرق ہی ہے۔ غیر اسلامی کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے الہامی روایت اور غیر الہامی روایت، ٹھیک ہے، تو جو جتنے بھی علوم ہیں وہ بالعموم وہ پنپتے ہیں پچھلے کی تردید کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اور جو اسلام ہے یہ پنپتا ہے پچھلے کی تصدیق کرتے ہوئے، اور وحی الہی کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ پچھلے کی تصدیق کرتے ہوئے آتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 22 سال قرآن نازل ہوتا رہا تو 22 سالوں میں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے، آدمی کو خیالات بدل جاتے ہیں، ہر چیز بدل جاتی ہے، اور خود قرآن نے کہا بھی کہ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت زیادہ اختلاف تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اتار چڑھاؤ آ سکتا تھا، کچھ نہیں آیا، ایک ہی چیز چلی ہے۔ اسی طرح سے عقیدے کے اعتبار سے اور عقائد کے اعتبار سے وہی اسلام
جو پہلے دن سے چلا تھا وہ آخر تک چلا، لہٰذا اس اعتبار سے بھی تصدیق، اور اس یعنی یہ اعتبار کوئی نئی تعلیم نہیں تھی، نئی تعلیم نہیں تھی، اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتے تو یہ ان کے لیے تو بالکل نئی تعلیم نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ اور دوسری بات ان کے لیے یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی تھی، جو بتایا گیا تھا، تو تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ اور خود جہاں تک تو اس کا تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا، اس کا تو قرآن نے خود ذکر کر دیا کہ انہوں نے تو خود بشارت دی تھی نام لے کے کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا اور اس کا نام جو ہے احمد ہوگا، اور سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل تھا، اور ان لوگوں کو معلوم بھی تھا۔ قرآن نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جس چیز کی وہ تصدیق کر رہے تھے، اور لوگوں کو خود اعلانیہ کہتے رہے، اور جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، جو اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے وہ فتح بھی طلب کرتے تھے اور کھول کھول کے بیان بھی کرتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کوئی گزشتہ کتاب کی کوئی بات ہو جو لکھی ہوئی ہے اور ڈھکی چھپی پڑی ہے کتاب کے اندر، اس کی تصدیق کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ کھول کھول کے بیان کرتے تھے۔ لوگ سارے گواہ تھے اس بات کے کہ ان کو معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی ان کو معلوم تھا، اور اس کی وجہ تورات اور انجیل کی پیشگوئی تھی، اور اس کے اندر وہ بیانات، اور بلکہ لگتا یوں ہے واللہ عالم، ہم چونکہ قریب ترین جو شریعت ہمیں ملتی ہے وہ موسوی شریعت اور عیسوی شریعت ملتی ہے، تو ہم اس کے اعتبار سے اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور جو محققین ہیں وہ بھی تورات اور انجیل کے حوالے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو مذہبی لٹریچر موجود ہے، ہندو لٹریچر، قدیم ترین لٹریچرز میں سے وہ بھی ہے، اور اس کے اندر بھی ایسے حوالہ جات موجود ہیں کہ ایک شخص آئے گا اور وہ اس میں حجاز کا ذکر ہے، اور اس میں 10,000 کرسیوں کا ذکر ہے کہ وہ لے کے آئے گا۔ تو گویا جب ہم موجود لٹریچر کو کسی نہ کسی طور دیکھتے ہیں تو تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کسی نہ کسی طور تذکرہ ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے اس ساری بات سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سیکوینس اور سسٹم بنایا ہے، کہ ہر نبی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتا رہا۔ کہ امام طبری نے تو باقاعدہ اس پہ لکھا بھی، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر نبی ہی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دیتا رہا، اور اس کی پھر تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 کے اندر فرمایا کہ ہر نبی سے عہد لیا گیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے میثاق لیا تھا کہ ایک نبی آئے گا آخر پہ، تو اس نبی کی تم سب نے پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اپنی امتوں سے یہ وعدہ لیا تھا۔ اچھا، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ پیچھے جتنی مذہبی روایت چلی ہے، ہر روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور ان کے اوپر ایمان لانے کے جو جذبے کے اور اس ایمان لانے کا جو اعادہ ہے یہ ہر امت کرتی آئی، اور یوں کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تو قرآن جو ہے کس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس دعوے کی بھی تصدیق کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ جو دین اسلام کی روایت چلی آ رہی تھی اس کا بھی اچھا، اس سے بھی یہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ خاص طور پہ عیسائیت کے ہاں یا مسیحیت کے ہاں جو ایک تسلسل چل رہا تھا نبی پاک کی نشانیوں کا، جس میں انہوں نے غالباً ذکر کیا کہ جب انہوں نے پوچھا آخری والے راہب سے کہ اب حق کس کے پاس ہوگا، جیسے وہ پوچھا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ اب تم 2 ہرنوں کی زمین میں چلے جاؤ، ایسی نشانیاں، اور یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں اس نبی کو پہچاننے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ تحفہ ہدیہ جو ہے وہ قبول کریں گے۔ تو اس کا مطلب یوں لگتا ہے کہ اگر لٹریچر صحیح طور پر باقی رہتا تو پھر تو کوئی فرق نہ تعلیم میں نظر آتا نہ نشانیوں میں نظر آتا۔ یہ جو فرق ہے تعلیم کے اندر بھی اور نشانیوں کے اندر بھی جو انہوں نے تحریف کی ہے، ورنہ ان کی قوم اور ان کے لوگ تو خود ہی پہچان لیتے ان کی بجائے۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ بات ٹھیک ہے، لوگوں نے اصل میں صرف ان نشانیوں کو اگر ملحوظ رکھا جائے، آج بھی تحریف شدہ تورات کے باوجود اور تحریف شدہ انجیل کے باوجود، اگر دیکھیں آپ اگر انکار ہی کر دیں کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، اب انجیل برناباس جو ہے
اب اس کا وہ جو جن کو کہتے ہیں ڈیڈ سی سکرولز کے وہاں سے ملے بحیرہ مردار سے، اور وہ ایک پورا ایک حواری ہے برناباس، اور اس کی پوری انجیل ہے اور پوری روایت ہے اس کی موجود، اور انہوں نے اس کو حواری ماننے سے انکار کر دیا، اور اس لیے ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ اگر ہم اس کی بات مانتے ہیں تو پھر اس پیشین گوئی کو ماننا پڑے گا، اب پھر تو بہت ساری نشانیاں ثابت ہو جائیں گی۔ ہاں جی، اس لیے جب آدمی انکار پر ہی تل جائے تو پھر تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کا انکار کر دیں، اس حواری کا انکار کر دیں، اس روایت کا انکار کر دیں، یا پھر آپ ان چیزوں کے اندر تحریف کر دیں جو آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس نشانیوں کو آہستہ آہستہ مٹاتے چلے جائیں، تحریف کر کے مٹا لیں یا کسی چیز کا انکار کر دیں۔ تو یہی تو وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، انہوں نے تو کفر کیا، اور جب کفر کیا ہے تو پھر ایسے کافروں کے اوپر جو کافر جانتے بوجھتے ہوئے کفر کریں، ایک تو ہے کہ نادانی میں کوئی شخص کفر کر بیٹھتا ہے، تو ایک جانتے بوجھتے ہوئے کفر کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جو ایسا کفر کرنے یعنی پہلے تو کافروں پر مدد طلب کرتے تھے اللہ سے، اور اب جب خود حق سامنے آ گیا تو اب اس کا انکار کرتے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ رویہ ہے انکار کا۔ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جب انکار کے رویے پہ ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو دلیلیں ہزار مل جاتی ہیں۔ اس لیے جو یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں، آج کے پیروکار ہیں، ان لوگوں کو ایک رویہ سکھایا گیا ہے جو انکار کا رویہ ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ اگر صرف تحقیق کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر صرف حق کی تلاش مسئلہ ہوتا تو حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، اس کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اور حق کو لوگ اب بھی آج بھی پہچان لیتے ہیں، اور آج بھی پہچانا جاتا ہے، آج بھی لوگوں کو سمجھ آ جاتی کہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت تک کے لیے نشانیاں آتی رہیں گی، کوئی بھی نشانی دیکھ کر کوئی شخص پہچان جاتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تو یہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص کائنات کو ہی ایکسپلور کرتا ہوا قرآن کی تفہیم حاصل کرنا چاہے، یا علوم کے اندر تحقیق کرتا جائے اور وہ ان نشانیوں کو دیکھتا جائے جو بیان ہوئی ہیں، تو بھی قرآن کے ان بیانات کی تصدیق ہو جاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات حق ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ آخری سوال اس میں، گزشتہ آیت میں بھی یہ بات ہوئی کہ معین لعنت نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے لعنت اللہ علی الکاذبین کہا، اور آج اس آیت میں ہے فلعنت اللہ علی الکافرین، تو یہ عمل کی بنیاد پہ لعنت درست ہوگی؟ ہاں، عمل کی طرف لعنت کی نسبت کی جائے، اور ایسا عمل لعنتیوں والا عمل ہے، ٹھیک ہے، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کون اس کی ذات میں آتا ہے کون نہیں ذات میں آتا ہے، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اور بعض اوقات مخاطب کو یہ کہنا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اس کی کسی بات کے جواب میں، تو یہ معین نہیں ہو جاتا اس طرح سے؟ معین ہو جاتا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، لعنت معین نہیں کرنی چاہیے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ یہ کذب بیان نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کسی اچھے الفاظ سے، اس کو سمجھا دیں کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے اور لعنت اللہ علی الکاذبین، گویا کہ تو جھوٹا ہے اور تیرے اوپر لعنت ہو، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ نہ یہ ہمارے ذمہ کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ درست ہے، اور پھر خطرے سے خالی بھی نہیں ہے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ خطرہ کس بات کا؟ کہ وہ لعنت لوٹ کے نہ آ جائے۔ اگر آپ معین لعنت کریں گے، اگر کسی کو جھوٹا کہہ کہ آپ اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، تو اگر تو واقعی وہ لعنت کا مستحق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر نہ خطرہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت واپس لوٹ آتی ہے اس شخص پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جس پر کی گئی ہے وہ مستحق نہیں ہے تو واپس کہنے والے پر لوٹا دو، تو آدمی خود لعنتی ہو جاتا ہے اگر یہ کہا ہو، تو اس کا مطلب ہے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو کسی کو کافر کہنا یا کسی کے اوپر لعنت کرنا، یہ دونوں باتیں بڑی خطرناک ہیں، اس لیے اس میں بہت اب عمل کی بنیاد پر اور اس میں بھی شخص کو متعین نہ کریں۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی آیت مبارکہ سے مختلف اسباق سیکھنے کے لائق ہیں، خاص طور پر جب حق آپ کے سامنے پوری طرح سے واضح ہو جائے تو پھر حق کو تسلیم کر لینا ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ حق کا انکار کرنے کے راستے تلاش کرنا، تعویلات کرنا، مختلف تعبیرات کرنا، یا تحریف کا سہارا لے کر آدمی اس حق سے بچے، یہ یہود کا طرز عمل تھا، یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنا چاہیے، اس کی رحمت کے قریب رہنا چاہیے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہمیشہ معاون رہیں، حق کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فصیح تفسیر وحی کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے، ندائے احسان